أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اے میرے نبی آپ سا رہبر نہیں دیکھا، پیغمبروں میں ایسا پیمبر نہیں دیکھا، جس شخص کو حاصل ہے تیرے در کی غلامی اس شخص کو پھرتے ہوئے در در نہیں دیکھا، جو خود ہی گنہگار کو ڈھونڈیں گے سر حشر، جو خود ہی گنہگار کو ڈھونڈیں گے سر حشر، ایسا تو کوئی شافع محشر نہیں دیکھا. مصر والا نہ تور والا ہے. عظمت مصطفیٰ کانفرنس کے تناظر میں یہ شعر سماعت کرے کہ مصر والا نہ تور والا ہے، اپنا آقا تو نور والا ہے. منصفی کیجئے چٹائی پر، منصفی کیجئے چٹائی پر، یہ طریقہ حضور والا ہے. محبت سے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. شاعر اسلام توتی چمن رضا بادشاہ ترنم جناب ناصر رضا ممبئی کو آپ نے سماعت کیا. کوہ مشق شاعر، ادیب شہیر، شاعر بے نظیر توتی چمن رضا حضرت اختر پرواز حبیبی کو آپ نے سماعت کیا. توتی چمن رضا مولانا مرحوم کشش کو آپ نے سماعت کیا. نقیب اجلاس منبع اخلاص حضرت علامہ مولانا غلام حسنین صاحب کی خوبصورت نظامت، عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا مشتاق احمد صاحب قبلہ کی صدارت، بزرگ عالم دین حضرت علامہ مولانا زبیر عالم صاحب قبلہ کی حمایت اور نوجوان علماء اہل سنت کی قیادت میں یہ جلسہ اپنی کامیابیوں کے ساتھ منزل مقصود کی طرف رواں دواں ہے. کچھ حضرات اٹھ کر چلے گئے، لیکن امید ہے کہ وہ ضرورتوں سے فارغ ہو کر انشاءاللہ جلسے میں لوٹ کر آئیں گے. آپ حضرات یہاں تشریف فرما ہیں تو آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے میں یہ کہوں گا کہ بلبل کو پھول، شمع کو پروانہ چاہیے، ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے. کیوں آ گئے پلٹ کے مدینے سے حاجیوں، تم کو اسی دیار میں مر جانا چاہیے. یہ آپ کی محبت ہے. علماء اہل سنت کا نورانی قافلہ یہاں تشریف فرما ہے، آپ ان کی زیارت کریں. ہمارے مولانا شمیم رضا صاحب قبلہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے، اور غوث پاک کے صدقے میں یہ جو نیت رکھتے ہیں اور جو ان کا مقصد ہے اور جس عہدے کے لیے امیدوار ہیں، اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے.
جن لوگوں نے آج کا یہ جلسہ منعقد کیا انہوں نے اہتمام میں، انتظام میں، انشرام میں کوئی کمی نہیں رکھی ہے، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ تقریر میں بھی کوئی کمی نہ رہ جائے۔ آپ ایسی تقریر سنیں کہ اس جلسے میں بھی جھومیں، اپنے اپنے گھروں پہ بھی جھومیں، اور مرنے کے بعد اپنی اپنی قبروں میں بھی جھومیں۔ ذرا محبت سے مسرور ہو کر بولے سبحان اللہ۔ ماں بہنیں بھی بہت ادب کے ساتھ یہاں تشریف فرما ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان ماں بہنوں کو، بچیوں کو سیدہ، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، خطیبہ، مفسرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا بنت رسول کا صدقہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عظمت مصطفیٰ کے حوالے سے شیخ الاسلام والمسلمین حجت اللہ فی الارضین اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان یوں فرماتے ہیں: خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا، ان کا، تمہارا، ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا مزد دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اور ایک مقام پہ یوں فرماتے ہیں: یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ میرے آقا بے مثال کم و بیش 1,24,000 پیغمبر علیہ السلام کو جو خصائل، شمائل، فضائل عطا ہوئے، جو خصوصیات اور معجزات دیے گئے، اللہ تعالیٰ نے وہ تمام معجزات و خصوصیات اپنے حبیب کو عطا فرما دیا۔ اور میرے نبی کی شان یہ ہے، علماء توجہ کریں، یہ میری تمہیدی گفتگو توجہ کریں، عین موضوع کے مطابق ہے۔ وہ آقا ہمارے کہ تمام خصوصیات اور فضائل اور معجزات کے جامع ہیں کہ ہمارے نبی کے اندر حضرت آدم کا خلق بھی ہے، ہمارے نبی کے اندر حضرت شیش کا عرفان بھی ہے، ہمارے نبی کے اندر حضرت داؤد کی زبان بھی ہے، ہمارے نبی کے اندر حضرت ابراہیم کی رضا بھی ہے، ہمارے نبی کے اندر حضرت یعقوب کا گریہ بھی ہے، ہمارے نبی کے اندر حضرت ایوب کا صبر بھی ہے، ہمارے نبی کے اندر حضرت نوح کی شجاعت بھی ہے، ہمارے نبی کے اندر حضرت لوط کی حکمت بھی ہے، ہمارے نبی کے اندر حضرت سلیمان کی حکومت بھی ہے، ہمارے نبی کے اندر حضرت یحییٰ کی شہادت بھی ہے، ہمارے نبی کے اندر حضرت زکریا کی لیاقت بھی ہے، ہمارے نبی کے اندر حضرت ابراہیم کا جذبہ قربانی بھی ہے، ہمارے نبی کے اندر حضرت اسماعیل کا ایثار بھی ہے، ہمارے نبی کے اندر حضرت موسیٰ کا جلال بھی ہے، ہمارے نبی کے اندر حضرت عیسیٰ کا جمال بھی ہے۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن کو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ وہ بے مثال ہے، اور ایسے بے مثال کہ ما وقع ذلہ علی الارض۔ علماء کرام اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 10 خصوصیات کو، جو خصوصیات بے مثال ہے، ذکر اللہ قادری سے اس ترتیب سے آپ سنیں کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ پہلی بار سنیں گے، سماعت کریں۔ ما وقع ذلہ علی الارض، میرے آقا کے جسم اثر کا سایہ زمین پہ ظاہر نہیں ہوتا تھا، بولے مل کر سبحان اللہ۔ ما ظہر بولہ علی الارض، وہ استنجا شریف فرماتے تھے تو فضلہ شریف زمین پہ ظاہر نہیں ہوتا تھا، بولے سبحان اللہ۔ تو اب تیسری سنیے، ولید مختونہ، میرے نبی ختنہ شدہ پیدا ہوئے، ذرا بول دیں، بولتے رہے آپ سبحان اللہ۔ 3 اور لم یحتلم قط، میرے مصطفیٰ کبھی محتلم نہ ہوئے، بولیے 4 بولیے 4۔ آگے سنیے، لم یجلس الذباب علیہ قط، ان کے جسم اثر پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ ارے یہ خوشی کا مقام ہے، بولے ذرا سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کے جسم پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ تنام عینہ ولا ینام قلبہ، ان کی آنکھیں سو جاتی تھی لیکن دل بیدار رہتا تھا۔ ینظر من خلفہ کما ینظر من امامہ، وہ پیچھے کی چیزوں کو ایسے ہی دیکھتے تھے جیسے سامنے کی چیزوں کو دیکھا کرتے تھے۔ اور سنیے
لم یحرم دابۃ رکب علیہا قط، جس جانور پہ میرے نبی ایک بار بیٹھ جاتے وہ جانور پھر کبھی بدکتا نہیں تھا. محبت سے بولتے ذرا سبحان اللہ. ینظر من خلفہ کما ینظر من امامہ، وہ پیچھے کی چیزوں کو ایسے ہی دیکھتے تھے جیسے سامنے کی چیزوں کو دیکھا کرتے تھے. لم یتصاب قط، میرے نبی کو کبھی جمائی نہیں آئی. اذا کان جلس بین قوم کتفاہ عالم، جب میرے نبی کسی محفل میں بیٹھ جاتے، ہزاروں کی محفل ہوتی یا لاکھوں کی محفل ہوتی، اگر مصطفیٰ بیٹھ جاتے اور دیکھنے والے اس محفل کو دیکھتے تو سب سے اونچے ہمارے نبی ہی نظر آتے، سب سے بلند ہمارے نبی ہی نظر آتے. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے اونچے سے اونچا ہمارا نبی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ ذکر اللہ صاحب. واہ واہ واہ. اور میرے نبی کی عظمت بے مثال، وہ آقا ہمارے صاحب کن اور صاحب عظمت کہ پوری دنیا مصطفیٰ کی عظمت کا اعتراف کرتی ہے. صداقت، عدالت، سخاوت، شجاعت کا اعتراف کرتی ہے پوری دنیا. یہودیوں کا ایک یہودی ڈاکٹر مائیکل ہارٹ، اس نے 28 سالوں تک پوری دنیا میں گھوم گھوم کر الگ الگ دھرم، الگ الگ مذاہب کے اہم شخصیات پہ ریسرچ کی، تحقیق کی. پوری دنیا میں گھوم کر 100 لوگوں کے ناموں کی لسٹ بنائی. کتنے لوگوں کی؟ 100. وہ لوگ جو مذہبی، دینی، ملی، سماجی، فلاحی کام کر چکے اور جن کا قوم پہ کچھ اثر ہے اور جنہوں نے کچھ ایسا کام کیا کہ وہ کام آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، ایسے لوگوں کے ناموں کی لسٹ بنائی. 100 لوگوں کی. پوری دنیا میں گھومتا رہا، ہندوستان، پاکستان، ترکستان، انگلستان، افغانستان، سوڈان، امریکہ، جرمنی، جاپان، ہالینڈ، موریشس، ملیشیا، سری لنکا، آسٹریلیا، زمبابوے، چین، نیپال، بنگلہ دیش، بھوٹان، انڈونیشیا، ملیشیا، سیریا، الجیریا، عمان، قسطنطنیہ، تنزانیہ، چیچینیا، بوسنیا، الجیریا، کینیا، مشرق، مغرب، شمال و جنوب میں پوری دنیا میں گھومتا رہا. 100 لوگوں کے ناموں کی لسٹ بنا کر ایک کتاب لکھی. ان 100 شخصیات کے تعارف پر مبنی ایک کتاب لکھی. اور باقی والوں، آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ یہودی نے 1 نمبر پہ ہمارے نبی کا نام رکھا، ہمارے مصطفیٰ کا نام رکھا، شمس الضحیٰ کا نام رکھا، بدر الدجا کا نام رکھا. فرانس کے ایک انٹرویو میں سوال ہوا، او یہودی ڈاکٹر، تو یہودی ہے، 1 نمبر پہ تو نے مسلمانوں کے پیشوا کا نام کیوں رکھا؟ یہودی پیشوا کا نام رکھ دیتا، عیسائی پیشوا کا نام رکھ دیتا، بدھسٹ پیشوا کا نام رکھ دیتا، غیر مسلم کے پیشوا کا نام رکھ دیتا، مسلمانوں کے پیشوا کا نام 1 نمبر پہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب سنیے. وہ کہتا ہے 28 سالہ ریسرچ کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اس خاندان کی تھی پر محمد کی طرح نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا. وہ کہتا ہے ان کی ہر ادا بے مثال ہے، ان کی مکی زندگی بے مثال، ان کی مکی زندگی بے مثال، ان کا سفر بے مثال، ان کا حضر بے مثال، خلوت بے مثال، جلوت بے مثال، نبوت بے مثال، رسالت بے مثال، عبادت بے مثال، ریاست بے مثال، جلوہ بے مثال، طلوہ بے مثال، سینہ بے مثال، مدینہ بے مثال، دندان بے مثال، خاندان بے مثال، فرش پہ چلنا بے مثال، عرش پہ مسکرانا بے مثال. ان کے ماننے والوں میں ابو بکر بے مثال، عمر بے مثال، عثمان غنی بے مثال، مولا علی بے مثال، طلحہ بے مثال، زبیر بے مثال، سعد بن ابی وقاص بے مثال، سعید بن زید بے مثال، عبد الرحمن بن عوف بے مثال، ابو عبیدہ بن جراح بے مثال، خالد بن ولید بے مثال، حضرت بلال بے مثال. فرش والے تیری شوکت کا اولو کیا جانے، خسرو عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا. بہت آپ کمزور ہیں. ایک بار محفل سے کوئی مرد خدا نعرہ لگائے، محفل سے لگا. آواز کم ہے یا تو
انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ بلبل کو پھول شمع کو پروانہ چاہیے، بلبل کو پھول شمع کو پروانہ چاہیے، ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے۔ سب مسرور ہے، جتنے لوگ ہیں موجود سب محبت سے بیٹھے ہوئے اور اہل محبت بیٹھے۔ محبت ہوتی کیسی ہے؟ محبت ہوتی کیسے ہے؟ مشکات شریف باب فی المعجزات صفحہ نمبر 533 صدر 6 7 8 9 10 11 12 13 عن جابر قال سیرنا مع رسول اللہ حتی نزل وادی نفی فذهب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقضی حاجتہ فلم یر شیئا یستتر بی وإذا الشجرتین بشاطئ الوادی فانطلق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الى احداہما فاخذ بغصن من اغشانها ثم قال ان قادی علی باذن اللہ فانقادت معه كالبعير المغشوش الذي يسارع قائدا حتى الشجرة الاخرى فاخذ بغصن من اغشانها ثم قال ان قادی علی باذن اللہ فانقادت معه كذلك حتى اذا كان بالمنصف مما بينهما قال التئما باذن الله فالتأمت فجلست احدث نفسي فهانت مني لفتا فإذا أنا برسول الله مقبلا وإذا الشجرتين قد افترقتا وقامت كل واحدة منهما على ساق أو كما قال سيد المرسلين سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امڑتے ہوئے سیلاب کی طرح سامعین یہاں پہ تشریف فرما ہے، ادھر بھی سامعین، سامنے بھی سامعین، قریب سامعین، بیچ میں سامعین، دائیں سائیڈ میں سامعین، بائیں سائیڈ میں سامعین اور دور سامعات۔ ماشاءاللہ امڑتے ہوئے سیلاب کی طرح یہاں پہ مصطفیٰ کے دیوانے پروانے فردانے مستانے حاضر ہیں۔ میں ایک شعر پیش کر دوں تاکہ آپ کی محبت میں مزید اضافہ ہو جائے۔ ذرا پیشگی بولتے سبحان اللہ، پیشگی بولے اور عقیدت سے بولے سبحان اللہ۔ کہ نوح کو بھی موج طوفان سے کنارہ مل گیا، حضرت موسیٰ کو بھی لطف نظارہ مل گیا، الغرض ہر ایک بیچارے کو چارہ مل گیا، ہم غریبوں کو محمد کا سہارا مل گیا۔ محبت ہوتی کیسی ہے اور محبت ہوتی کیسے ہے؟ سیف اللہ حضرت خالد بن ولید۔ سیف اللہ کا معنی ہے اللہ کی تلوار۔ کیا معنی ہے؟ اللہ کی تلوار۔ مصطفیٰ کے صحابی حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کہا جاتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے یہ لقب عطا فرمایا، سیف اللہ اللہ کی تلوار ہے۔ وہ سیف اللہ کہ جنگ یرموک میں، نوجوانوں غور سے سننا، نوجوانوں اپنی معلومات میں اضافہ کرو، جو موجود ہیں وہ توجہ سے سماعت کریں۔ سیف اللہ نے جنگ یرموک میں جب جنگ شروع ہونے سے پہلے آپ سے مقابلے کے لیے پہلوان آیا، اس کا نام تھا نستور۔ کیا نام تھا؟ نستور۔ جب اس سے مقابلہ کرنا چاہا تو نستور بولا، منہ کھولا، او خالد بن ولید، میری بہادری کا شعرہ شام و عراق میں ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا، میری شجاعت کی دھوم زمین و افلاک میں ہے۔ نستور بولا، آج تک مجھ سے مقابلہ کرنے والا زندہ بچ کر نہیں جا سکا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا، سن میری پیشانی میں سجدے کی جمع کر، سن میری آنکھوں میں جلوہ حسن مصطفیٰ ہے۔ او نستور، میرے سینے میں دین مصطفیٰ کا چراغ روشن ہے۔ او نستور، میرے ہاتھوں میں قوت رسول اللہ ہے، کر مقابلہ۔ جب نستور کا مقابلہ حضرت خالد بن ولید سے ہوا، حضرت خالد بن ولید مقابلہ کر رہے تھے، شمشیر زنی ہو رہی ہے، تلوار چل رہی ہے، بجلی کی طرح تلوار چمک رہی ہے۔ اچانک حضرت خالد بن ولید کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور حضرت خالد گھوڑے کی پشت سے اچھل کر گھوڑے کی گردن پہ آ گئے۔
خالد بن ولید نے فرمایا میری ٹوپی کہاں ہے، میری ٹوپی کہاں ہے، لاؤ میری ٹوپی، کہاں ہے میری ٹوپی؟ اللہ اکبر، نستورہ ان کے پیچھے ہے، آپ کا تعاقب کر رہا ہے، حملہ کر رہا ہے، آپ کی جان کو خطرہ ہے، لیکن آپ فرما رہے ہیں میری ٹوپی کہاں ہے، میری ٹوپی کہاں ہے، میری ٹوپی کہاں ہے؟ ایک صحابی نے آگے بڑھ کر ٹوپی دی، آپ نے ٹوپی پہننے کے بعد پلٹ کر حملہ کیا اور نستور کا سر قلم کر دیا۔ بڑے بڑے بہادروں کو ہتھیار ڈالنا پڑا اور بہت سے مشرکین میدان سے بھاگ گئے۔ خالد بن ولید نے اپنی شجاعت سے مسلمانوں کو فتح نصرت دی، یعنی اسلام کو فتح حاصل ہو گئی۔ لیکن جنگ کے بعد صحابہ کرام نے حضرت خالد بن ولید سے فرمایا، او خالد بن ولید، یہ کہاں کی عقل مندی ہے، یہ کہاں کی ہوش مندی ہے کہ آپ کی جان خطرے میں تھی اور آپ کو جان کی فکر نہیں تھی، ٹوپی کی فکر تھی، آپ ایسا کیوں کر رہے تھے؟ آج اگر آپ شہید ہو جاتے تو مدینہ شریف کی زمین بھی روتی، آسمان بھی روتا، بچے بھی روتے، بچیاں روتی، مرد بھی روتا، عورتیں روتی۔ او سیف اللہ، آپ کو اپنی جان کی فکر نہیں تھی، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت خالد بن ولید کا جواب سنیے، محبت ہوتی کیسی ہے غور کیجئے۔ کہنے لگے میری ٹوپی میں مصطفیٰ کے بال شریف ہے، منہ مبارک ہے، جو میں نے سل کر محفوظ کر کے رکھا ہے۔ میں جنگ میں اپنی طاقت کی وجہ سے کامیاب نہیں ہوتا ہوں، منہ مصطفیٰ کی برکت سے کامیاب ہوتا ہوں۔ یہ میری فتح مصطفیٰ کا معجزہ ہے۔ جب ٹوپی گر گئی میں سوچنے لگا کہ کہیں منہ مبارک کی برکت سے میں محروم نہ ہو جاؤں اور کہیں شکستہ منہ نہ دیکھنا پڑے، اس لیے مجھے جان سے زیادہ منہ نبی کی فکر تھی۔ جان سے زیادہ۔ میری آواز آپ لوگ خیریت سے پہنچ رہی؟ لاؤڈ اسپیکر میں کچھ کمی ہے، ایکو رکھو، کچھ رکھو۔ ہاں، ادھر محفل میں آواز پوری پہنچ رہی ہے؟ پیچھے جو سامعین ہیں آپ تک آواز پہنچ رہی؟ آپ کے لیے کیا انتظام پیچھے اسپیکر ہے؟ ایکو رکھو کچھ، ٹھیک ہے؟ آواز سادہ مت کرو، آواز اگر پہنچنی ہو تو پیچھے جو سامعین ہیں وہ بھی محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ مجھے لگے کہ آواز پہنچ رہی ہے۔ جو ادھر داہنے سائٹ میں میرے نوجوانوں کی جماعت ہے وہ ایک بار بولیں سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ غور کیجئے، یہ ہے محبت، یہ ہے منہ مصطفیٰ کی برکت۔ فاضل بریلوی فرماتے ہیں سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، چھائے رحمت کی گھٹا بلکہ تمہارے گیسو ہم سیاہ کاروں پہ، یا رب تپش محشر میں سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو۔ آپ کہاں چلے او چچا؟ بیٹھیے نا، بیچ محفل سے اٹھ جانا، آپ ہی کا جلسہ ہے اور آپ ہی خراب کرنا چاہتے ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں تو اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہوں، لیکن اب آپ ہی کا دل نہیں لگ رہا، میرا تو دل لگ رہا ہے ذکر اللہ کے لیے، ذکر مصطفیٰ کے لیے میں پیدا ہوا ہوں اور وہی کام کر رہا ہوں۔ تو بالکل آپ اپنی جگہ پہ محبت سے بیٹھے رہیں، اپنی جگہ پہ۔ جلسہ آپ کا ہے، کامیاب کرنا آپ کا کام ہے، اور تقریر کے لیے ٹائم بھی بہت مناسب ہے۔ بات چل رہی تھی محبت کی، تو مصطفیٰ سے محبت ہمیں بھی ہے، ہم تمام سامعین کو ہے، ان پیاری ماں بہنوں کو بھی ہے محبت۔ یہ محبت ہے کہ ماں بہنیں اپنا بستر چھوڑ کر، آرام چھوڑ کر مصطفیٰ کی محفل میں حاضر آ گئی ہیں۔ یہ بچیاں مصطفیٰ کی محفل میں جو حاضر ہیں یہ مصطفیٰ کی محبت ہے، اور ان کی محبت ابتدا اسلام سے آج تک روز روشن کی طرح آیا ہے، ظاہر و باہر ہے۔ جنگ احد میں ماں بہنوں دیکھو تمہاری محبت کیا ہے۔ جنگ احد میں شیطان نے یہ افواہ پھیلا دی کہ معاذاللہ مصطفیٰ شہید ہو گئے، معاذاللہ مصطفیٰ شہید ہو گئے، معاذاللہ مصطفیٰ شہید ہو گئے۔ جب یہ افواہ پھیل گئی نا تو کچھ صحابہ کرام نے یہ کہہ کر قلب لشکر میں جا کر کفار سے مقابلہ کرتے ہوئے جان دے دی کہ جب مصطفیٰ نہ رہے تو ہم زندہ رہ کر کیا کریں گے۔ یہ محبت۔ چند صحابہ کرام زخموں سے چور چور تھے، روح کب سے عنصری سے برباد
मुस्तफा शहीद हो गए तो उन्होंने कहा कि जाने कायनात न रहे तो हमारा जिंदा रहना बेकार। उसी बीच मैदान जंग में एक सहाबिया रोती भी आई, एक औरत रोती भी आई, कहने लगी मेरे नबी कहाँ है, बताओ मेरे मुस्तफा कहाँ है, लोगों खबर दो मेरे नबी कहाँ है, मेरे मुस्तफा कहाँ है। आवाज आई वो खातून, इस जंग में तेरा बाप शहीद हो गया। कहती है मैं तुमसे अपने बाप के बारे में नहीं पूछ रही हूँ, अपने नबी के बारे में पूछ रही हूँ, बताओ मेरे नबी कहाँ है। और आगे बढ़ी और आगे बढ़ी, मेरे नबी कहाँ है, मेरे मुस्तफा कहाँ है। आवाज आई ओ खातून, इस जंग में तेरा बेटा शहीद हो गया। कहने लगी मैं तुमसे अपने बेटे के बारे में नहीं पूछ रही हूँ, अपने नबी के बारे में पूछती हूँ, बताओ मेरे नबी कहाँ है। और आगे बढ़ी मेरे नबी कहाँ है, मेरे मुस्तफा कहाँ है। आवाज आई हो खातून, इस जंग में तेरा शौहर शहीद हो गया। कहती है मैं तुमसे अपने शौहर के बारे में नहीं पूछ रही हूँ, अपने नबी के बारे में पूछ रही हूँ, बताओ मेरे नबी कहाँ है, जाने आलमीन कहाँ है, रहमतुल लिल आलमीन कहाँ है, खातिमुन नबीयीन कहाँ है। तब तक के खातून की नजर मुस्तफा पे पड़ गई, भागती भी आ गई, कदमे नबी में गिर गई, कहने लगी या रसूल अल्लाह, बेटा शहीद हो गया कोई बात नहीं, बाप शहीद हो गया कोई बात नहीं, शौहर शहीद हो गया कोई बात नहीं, आप जिंदा है तो कायनात जिंदा है, आपकी हयात से कायनात की हयात है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। ये है मोहब्बत। देखिए यही दीवाना है जो मदद कर रहा है मेरी, माशाअल्लाह मदद कर रहा है। अल्लाह ताला खुश रखे, मिलकर बोले सुभान अल्लाह। एक फरमाइश आई थी शेर की, वो सुना दूं कि मैं सजदा करूं या कि दिल को संभालूं, मोहम्मद की जो नजर आ रही है। दोनों इधर सुधार। मैं सजदा करूं या कि दिल को संभालूं, मोहम्मद की चौकटी नजर आ रही है, इसी बेखुदी में कहीं खो न जाऊं, तड़प मेरे आका की तड़पा रही है। कम से कम भाई मैं अल्फाज के साथ गुनगुना रहा था, अल्फाज के साथ। अभी तो स्टेज पे इतनी एक्टिंग होने लगी कि किसी को अगर पढ़ना है शुभ तैबा में हुई पढ़ता है बाड़ा नूर का, तो वो क्या करेगा, ये क्या है भाई, तुम कहाँ हो, किसी गाने के स्टूडियो में हो क्या, तुम कहाँ हो, किसी भोजपुरी गाने की शूटिंग हो रही है क्या, तुम कहाँ हो, ढोल और बाजे और ताशे के साथ, सारंगी बाजे के साथ कव्वाली की डपिंग हो रही क्या। अब कहेगा और फिर कहेगा बोलते क्यों नहीं सुभान अल्लाह। अरे तुम्हारे हूं पे क्यों बोले, ये हूं कहा तुमने और नाराज हो गया कि तुमने बोला नहीं, मेरा दिल टूट गया। अबे अहमद तूने पढ़ा कब, हाँ बोलिए सुभान अल्लाह। इधर वालों ने नहीं बोला, इधर वालों ने नहीं बोला, इधर वालों ने। तुम लोग बदशौक हो तो बदशौक हो, सुनने का सलीका नहीं, तरीका नहीं, तुम्हारा ज़मीर मर गया तो तुम बेदिल हो। मजबे को कहना चाहिए कि तुमने पढ़ा क्या है, अभी तो कहा है यही तो कहा। ये सब हरकत चल रही है यहाँ पे, हरकत। और एक नाथ खां को तो मैंने देखा कि एक मिसरा पढ़ा उसने, वो मिसरा था,
जनाब आली अख्तर परवाज हबीबी भाई आ गए मेरे शम्सुद्दोहा आ गए, ये मैंने सुना मोबाइल पे। तो आ गए को 28 बार पढ़ा उसने, बदल के। अच्छा वो धुन भी लेडीज वाला धुन है, औरतों वाला तरन्नुम है, इसलिए लोगों को अच्छा लगता है भोजपुरी अंदाज में। आ गए। अब चेंज किया, आ गए। अब फिर तीसरी बार, चौथी बार, इस तरह से 28 बार पढ़ा, तब बोला मेरे शम्सुद्दोहा आ गए। यानी तकरीबन 5-7 मिनट खराब किया उसने जलसे का। तो इस तरह से बेराह रवी चल रही है, बेराह रवी चल रही है, बेराह रवी, समझे आप। और एक ने हमारे सामने कह दिया शेर पढ़ने से पहले कि जिसको जन्नत में जाना हो वो खड़े होकर बोले सुभान अल्लाह। वो बोला ऐसा, वो बोला ऐसा कि खड़े होकर बोले सुभान अल्लाह। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जामी चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी कीमती राय कमेंट में ज़रूर दें।